یہی پورا دھندا ہے جو پیپلز پارٹی، اس کے وفاق میں اتحادی MQM اور سارے وہ لوگ جو اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان سارے وڈیروں کو اور کراچی شہر کے اندر ان لوگوں کو مسلط کیا کہ جنہیں لوگوں نے ریفیوز کر دیا تھا، MQM کو مسلط کیا گیا فارم 47 کی شکل کے اندر۔ لہذا اس پورے حالات کے اندر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ ان حالات کے اندر اگر کوئی توانا آواز ہے تو وہ جماعت اسلامی کی آواز ہے۔ الحمدللہ ہم اہل کراچی کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ 31 اگست 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کراچی مارچ کریں گے، پورے کراچی کے لوگوں کو جمع کریں گے۔ تاجروں سے بھی اپیل کرتے ہیں اور صنعت کاروں سے بھی اپیل کرتے ہیں، طلباء سے بھی اپیل کرتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیے اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں، آئیے مزاحمت کا استعارہ بن جائیں اور 31 اگست کو 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کراچی مارچ کا حصہ بن جائیں۔ انشاءاللہ اس شہر کا حق بھی لیں گے اور جو شہر کے وسائل پر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اختیارات پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اپنے وسائل بھی لیں گے اور ان سے اختیار بھی چھین کر لیں گے۔ پاکستان کے اندر جس طرح کی صورتحال ہے، بالخصوص کراچی جو پاکستان کا دل ہے، کراچی جو پاکستان کی لائف لائن ہے، معاشی شہرگ ہے، کراچی جو پورٹ سٹی ہے، کراچی جو 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، آج کراچی کا جو منظرنامہ ہے کہ بارشوں کے بعد کراچی ڈوب گیا، قومی معیشت کا مرکز کراچی، بارشوں کے بعد ہر جانب تباہی ہے، ٹوٹی سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، کوئی شہر کی سڑک ایسی نہیں ہے کہ جو محفوظ ہو، اور ان حالات کے اندر حکمرانوں کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ آپ دیکھیے کل ہی ڈگ روڈ انڈر پاس میں واقعہ ہوا، پانی اور کیچڑ کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار سلپ ہوئے، ایک ہی خاندان کے 3 لوگ بس کے نیچے آ کر بس کی ٹکر سے پہلے وہ سلپ ہوئے اور اس کے بعد بس ان کے اوپر چڑھ گئی، 3 افراد کی شہادت ہوئی۔ کیسا ظلم ہے اس شہر میں کہ آج 21ویں صدی میں بھی لوگوں کو ان کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ بارش ہوتی ہے، پورے شہر کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ گٹر ابلنے لگتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، انڈر پاس بھر جاتے ہیں، اور کوئی سرکاری محکمہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جو لوگوں کو ریلیف دینے کا کام کر رہا ہو۔ ہم نے دیکھا بارش کے دوران کہیں PDMA نظر نہیں آئی، کہیں NDMA نظر نہیں آیا، کہیں ہمیں 112 ریسکیو کی ٹیمیں نظر نہیں آئیں، کہیں ہمیں وہ سٹی وارڈن نظر نہیں آئے کہ جو رکھے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ ٹریفک کنٹرول کریں گے۔ آج وہ پروٹوکولز کے اندر مامور ہیں، لیکن لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے نہ پولیس نظر آئی، نہ ٹریفک پولیس نظر آئی، کوئی محکمہ ہمیں ریلیف دینے کے لیے نظر نہیں آتا۔ اور حالات یہ ہیں کہ ریڈ لائن کے نام پہ پوری سڑک کھود کے ڈال دی گئی ہے، یونیورسٹی روڈ، جہانگیر روڈ کھدی ہوئی ہے، ڈگ روڈ انڈر پاس کا میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح ڈگ روڈ کا جو برج ہے 12 مرتبہ اس برج کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو چکے ہیں۔ شیر شاہ غنی چورنگی پہ پانی بھرا ہوا ہے، پچھلے 6 دنوں سے پانی بھرا ہوا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اردو بازار مارکیٹ، کتابوں کا مرکز، کل تک پانی وہاں سے نہیں نکلا تھا، اور اسی طرح ایک جانب انفراسٹرکچر کی تباہ حالی ہے، دوسری جانب شہر میں پانی ناپید ہے۔ جس ہب ڈیم کو اور ہب کینال کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہاں سے پانی 100 ملین گیلن پانی روزانہ مہیا ہوگا، بننے سے پہلے ہی اس کے اندر دراڑیں پڑ گئیں،
اس کا افتتاح کر دیا گیا. 2 دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ اس میں پھر پانی اس کو جو ہے وہ ہب ڈیم کے اندر سے پانی کی سپلائی کو معطل کیا جا رہا ہے. 100 MGD کی جگہ 40 MGD ملے گا. آپ مجھے بتائیے، آپ نے اس ہب کینال کے نام پر کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دیا. 5 مہینے سے اورنگی ٹاؤن میں پانی نہیں آ رہا. سائٹ ایریا کماڑی، نارتھ کراچی کا کچھ علاقہ، یہ پانی یہاں موجود نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں. 2500 کا ٹینکر 7,500 میں مل رہا ہے اور وہ بھی نہیں مل رہا. لوگ اس کے لیے بھی پریشان ہیں کہ ٹینکر ہی کم از کم مل جائے. تو انفراسٹرکچر آپ نہیں دیتے، شہر کے لوگوں کو پانی دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. K4 منصوبہ آپ نے وفاقی حکومت میں شامل ان تمام جماعتوں نے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM نے اس کو سرخ پیتے کی نظر کر دیا. 40 ارب کی جگہ 3.2 ارب روپے دیے گئے اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت پر ڈالتی ہے، صوبائی حکومت وفاقی حکومت پر ڈالتی ہے اور سب بیان بازی کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں. جواب دیں نا یہ ساری پارٹیاں کہ K4 منصوبے کے لیے رقم مختص کیوں نہیں کی گئی، جس کو آلریڈی 22 سال کا طویل عرصہ ہو گیا ہے. 2003 کے اندر اس کی PC2 منظور ہوئی تھی جب نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے ناظم تھے. K3 کے منصوبہ مکمل ہوا، K4 کی PC2 منظور ہوئی. 22 سال کے اندر یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا. 650 MGD سے پانی 260 MGD کر دیا گیا. 14 ارب روپے پہلے FWO کے ہاتھوں ڈبو دیے گئے اور اب بابڈا کام کر رہا ہے تو کوئی ٹائم فریم موجود نہیں ہے. کراچی کے منصوبوں کا آپ کے پاس کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے کہ کب مکمل ہوں گے. کریم آباد انڈر پاس 2 سال سے زائد ہو گیا. آپ نے کہا تھا 2 سال میں مکمل ہوگا. اپریل 2025 میں 2 سال مکمل ہو گئے. پہلے کہا گیا اگست میں مکمل ہوگا، پھر کہا گیا ستمبر میں مکمل ہوگا. اور اب جو صورتحال ہے، انڈر پاس پانی سے بھرا ہوا ہے، قرب و جوار کے دکاندار پریشان ہیں، ان کا پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. لوگ پریشان ہیں. ایک دکان، اس دکان پہ کام کرنے والے لوگ، اس سے وابستہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، پریشان ہیں. کریں تو کیا کریں؟ صنعتکار پریشان، تاجر پریشان، ڈاکٹرز پریشان. آپ دیکھیں عباسی شہید اسپتال میں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز، ہاؤس آفیسرز پچھلے کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں. اور احتجاج کس بات کے لیے کر رہے ہیں؟ 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. ہاؤس آفیسرز کو 4 مہینے سے آپ نے تنخواہیں نہیں دی. 15 اپریل کے بعد سے آج اگست کی 26 اگست ہو گئی ہے، تنخواہیں نہیں ملی ہیں. اسی طرح پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز، ان کے وظیفے بھی آپ ادا نہیں کر رہے. یہ وہ عباسی شہید اسپتال ہے جو KMC کے انڈر میں ہے. مرزا آپ صاحب جواب دینا. اور اسپتال کی صورتحال یہ ہے، وہاں واش رومز میں پانی موجود نہیں ہے، وہاں پینے کا پانی موجود نہیں ہے. اتنا بڑا اسپتال، وہاں کوئی RO پلانٹ موجود نہیں ہے. تنخواہیں آپ دے نہیں رہے لوگوں کو اور نوجوان ڈاکٹرز احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. 45,000 روپے تنخواہ جو بڑھا کر 69,600 کر دی گئی ہے تمام صوبوں کے ہاؤس آفیسرز کے لیے. وہ تنخواہ آپ نے نہ صرف تنخواہ نہیں بڑھائی بلکہ جو تنخواہ آلریڈی ہے وہ بھی نہیں دے رہے. اسی طرح پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کہ جن کی اپائنٹمنٹ 2025 کے اندر ہوئی، آج 6-7 مہینے گزرنے کے باوجود ان کی تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی. جو دیگر صوبوں میں 75,000 سے بڑھا کر 1,04,000 کر دی گئی ہیں، لیکن یہاں 0. یہ ہے آپ کی کارکردگی. اس طرح آپ اس پورے شہر کو چلا رہے ہیں. نہ آپ پانی دینے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ لوگوں کو انفراسٹرکچر دینے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ شہر کے لوگوں کو بجلی دینے کے لیے تیار ہیں. اور آج اگر بجلی کا محکمہ 3 دن تک
आबादियों के अंदर अगर पानी बिजली मौजूद नहीं है, 12-12 घंटे 18-18 घंटे अगर लाइट जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके जिम्मेदार वो सारे लोग हैं कि जिन्होंने खंभों के एवज के इलेक्ट्रिक को बेचा है, खंभों के एवज 2005, और उसके बाद उसके अक्सरियती शेयर 2008 में बेचे गए। जनरेशन में नाकाम, डिस्ट्रीब्यूशन में नाकाम, ट्रांसमिशन में नाकाम, सारे शोबों के अंदर नाकाम। बोसीदा प्लांट, शहरियों के जेबों पे डाका डालो, शहरियों से टैक्सेस वसूल करते रहो, और यही पूरा धंधा है जो पीपल्स पार्टी, उसके वफाक में इत्तेहादी एमक्यूएम और सारे वो लोग जो इस तमाशे को देख रहे हैं कि जिन्होंने इन सारे वडेरों को और कराची शहर के अंदर उन लोगों को मुसल्लत किया कि जिन्हें लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था। एमक्यूएम को मुसल्लत किया गया फॉर्म 47 की शक्ल के अंदर। लिहाजा इस पूरे हालात के अंदर खामोश नहीं रहा जा सकता। इन हालात के अंदर अगर कोई तवाना आवाज है तो वो जमात इस्लामी की आवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले कराची के हक के लिए खड़े हुए हैं, और हमने मुशावरत के बाद ये तय किया है कि इंशाअल्लाह 31 अगस्त 3 बजे वज़ीर आला हाउस की जानिब हुकूक कराची मार्च करेंगे। पूरे कराची के लोगों को जमा करेंगे। ताजरों से भी अपील करते हैं और सनतकारों से भी अपील करते हैं, तुलबा से भी अपील करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वालों से अपील करते हैं कि आइए अपने हक के लिए जद्दोजहद करें। आइए मज़ाहमत का इस्तारा बन जाएं और 31 अगस्त को 3 बजे वज़ीर आला हाउस की जानिब हुकूक कराची मार्च का हिस्सा बन जाएं। इंशाअल्लाह इस शहर का हक भी लेंगे, और जो शहर के वसाइल पर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, इख्तियारात पे कब्जा किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला उनसे अपने वसाइल भी लेंगे और उनसे इख्तियार भी छीन कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारे इशूज जिनकी आपने तस्करा किया, ये सिटी काउंसिल में सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ये सारे इशूज उठाते हैं। और देखें, अब सिटी काउंसिल का इजलास अपनी जगह, अब तो 31 अगस्त को इंशाअल्लाह वज़ीर आला हाउस की जानिब पूरे अहले कराची से अपील कर रहे हैं कि निकलें अपने हक के लिए। रास्ता यही है कि मज़ाहमत का रास्ता, जद्दोजहद का रास्ता यही रास्ता है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है यूनियन काउंसिल का, जमात इस्लामी की पूरी टीम मौजूद है, और एक नहीं 11 अफराद पर मुश्तमिल टीम है जो काम कर रही है। बाकी ख्वाहिशात किसी की कोई भी हो सकती हैं।